جمعۃ المبارک کے دن اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف، توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ اللہ کے اکبر ہماری حاضری کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے، اور لمحہ لمحہ اپنے فضل کی نگاہ محبوب کے ہر امتی پر متوجہ ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے عالی شان ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی زبانیں سفید رنگ کی ہوں گی اور کچھ لوگوں کی زبانیں سیاہ رنگ کی ہوں گی۔ یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چودھویں رات کی طرح چاند سے چمکتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے جہنم کی سیاہی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ کچھ کے چہرے چاند کی طرح منور ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سرکار علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے؟ تو مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، ہم اہل سنت والجماعت۔ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے جو اہل سنت والجماعت۔ پھر سرکار امام زین العابدین سے پوچھا گیا، حضور کیا وجہ ہے کہ آپ کے دادا جان نے اہل سنت کا ذکر فرمایا، ان کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اہل سنت وہ ہیں جن کی زبانوں پر کثرت کے ساتھ ہمارے نانا پر اور ہماری ذاتوں پر درود بھی ہوتا ہے۔ چہروں کی روشنی کے پیچھے جو راز ہے وہ محبوب پر درود و سلام۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی زبانیں سیاہ رنگ کی ہوں گی اور کچھ لوگوں کی زبانیں سفید منور نورانی ہوں گی۔ حضور اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی، سرکار نے فرمایا جن کی زبانیں سفید ہوں چمکدار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جن بد نصیبوں کی زبانیں درود سے خالی رہیں، اللہ ان کی زبانوں کو سیاہ فرمائے۔ اب آپ اور فرمائیے، درود پڑھنے والوں کی زبانیں سفید، سبحان اللہ، درود نہ پڑھنے والوں کی زبانیں سیاہ۔ اور ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا جو درود پڑھنے سے روکتے ہیں، جو صلاۃ و سلام میں سوال اٹھاتے ہیں، صلاۃ و سلام میں اعتراض اٹھاتے ہیں، درود و سلام پر ان کی طبیعت میں گھٹن پائی جاتی ہے، اور ناپ تول کے پیمانے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور ترازو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں کہ
کہ اذان کے ساتھ کہاں ہے، ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے وفا کرنی ہے بندہ ان سے تو وفا کرے۔ سبحان اللہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کا سنگار ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بولیے گا مال اور بیٹے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کا حیات دنیاوی کا سنگار ہے۔ یہ میرے بھائیوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کیسا سنگار ہے کہ مال کثیر بھی ہو، آخری ہچکی آئی تو بیکار ہو گیا۔ یہ کیسی زینت ہے کہ پیسے کی ریل ویل ہو، مگر جیسے ہی موت کا غرغرہ سینے میں اٹکا اور سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی تو مال بیکار۔ بیٹے جو دنیا کی زینت ہیں، جان نکلنے سے لے کر جنازے سے لے کر تدفین تک، جیسے ہی قبر پر مٹی کی آخری مٹھی ڈالی بیٹے بھی کسی کام کے نہ رہے۔ مال تھا، سانس اکھڑی تو مال بیکار ہو گیا، دفن کرنے کے بعد قبر پر مٹی کی مٹھی ڈال دی تو بیٹے بھی بیکار ہو گئے۔ اب ذرا سوچیے گا، دفن کرنے کے بعد جو کسی کام کے نہ رہے وہ میرے اور آپ کے بیٹے ہیں، اور جو قبر کی تاریکی اور سیاہی کو منور فرما دیں وہ ابو طالب کے بیٹے۔ مال ساتھ چھوڑ گیا، اولاد ساتھ چھوڑ گئی، یہ ہماری کیفیت ہے۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو